سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2-2، 3-3، 4-4۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو یا ان لونڈیوں پر اکتفا کرو جو تمہاری ملکیت ہوں، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی تو اس کا جو سرپرست ہوتا تھا وہ اس کا محرم رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، بعض دفعہ چچا زاد بھائی ہو سکتا ہے یا اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ اس بچی سے خود نکاح کر لیتا تھا۔ اور نکاح کرنے کی وجہ بالعموم یہ ہوتی تھی کہ اس بچی کے پاس مال ہوتا تھا یا شکل و صورت ہوتی تھی، اور نکاح کرنے کے بعد ایک تو مال کا لالچ بھی اس میں تھا، دوسرا اس کے ساتھ حق مہر میں کمی ہوتی تھی، یعنی اگر اس کا نکاح کہیں اور ہو تو ممکن ہے کہ اس کا وہ حق مہر جو ہے وہ زیادہ ہو اور یہاں وہ کم ہوتا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ بعض دفعہ زیادتی اور ناانصافی بھی ہوتی تھی نکاح کرنے کے بعد، کیونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، جو اس کا ولی ہے وہی مدعی بھی ہے اور وہی جو ہے وہ ظلم بھی کر رہا ہے، وہی زیادتی بھی کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں محرم کی ایک قید رکھی ہے شریعت مطہرہ نے کہ قریبی جو خونی رشتے ہیں اس میں نکاح نہیں ہو سکتا، بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ عورت جو ہے، کیونکہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد آگے کچھ نہ کچھ لے دے ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، 19-20 ہو جاتی ہے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر مرد کو یہ ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ جو خاتون میرے پاس ہے اس کا پیچھے کوئی ہے، تو وہ پھر زیادتی کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اور اگر پیچھے کوئی لاوارث ہو، کوئی نہ ہو، تو پھر اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو میاں بیوی کے معاملات میں زیادتی ہے، یہ کسی عدالت سے، قانون سے نہیں رک سکتی۔ عدالت اور قانون اس رشتے کو خراب تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو اصلاح کی جانب لے جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ خاندانی معاملات جو ہوتے ہیں وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک نظم یہ رکھا ہے کہ محرم عورتوں سے رشتہ نہیں ہوگا، تاکہ یہ کہیں اور جائیں اور پیچھے سے یہ ان کی پشت پناہی کریں اور ان کی دیکھ بھال رکھیں، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے۔ تو یہاں ایسا ہو جاتا تھا کہ جب وہ بچی ہے اور محرم تو نہیں ہوتی تھی لیکن اس کی سرپرست وہی ہوتا تھا، جو اس کا ولی ہے، جس کی پرورش میں ہے وہ، تو وہی اس سے نکاح کر لیتا ہے، اور وہی اس سے جو ہے اگر کوئی اس سے زیادتی ظلم ہو رہا ہے تو وہ بیچاری کہاں جائے اور کس سے کچھ کہے۔ تو اس وجہ سے بھی فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، یعنی نا انصافی کرو گے، اور نا انصافی کی دو صورتیں ہیں، یا تو حق مہر ان کا صحیح نہیں رکھو گے شروع ہی سے، مالی زیادتی ہو جائے گی، اور یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس میں پورے نہیں اتر سکو گے۔ آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیا مزاج ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے تو الگ بات ہے، لیکن آدمی اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے
کہ میں کیسا آدمی ہوں. دوسروں کے سامنے اچھا بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ضمیر اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ میرا مزاج کیا ہے، سخت مزاج ہوں، نرم مزاج ہوں، تحمل والا ہوں، غصے والا ہوں، یہ اندازہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ یتیم بچیوں کے بارے میں تم سے انصاف نہیں ہو سکے گا، یا ابتداءً یا پھر شادی کے بعد، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو. یعنی نکاح کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے ان سے. جب تمہیں پتہ ہے کہ اس میں آگے جا کر کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی، یا ابھی سے ہم اس پہ جو انصاف کے تقاضے ان پر پورے نہیں اتر سکتے، تو کوئی فرض واجب ان سے نکاح کرنا نہیں ہے، کسی اور سے کر لے. زمین خدا تنگ نیست پائے گدا لنگ نیست، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں پیدا کی ہیں وہ کم تھوڑی ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں اچھی لگے جو ہے خاتون اس سے نکاح کر لو جو تمہیں مناسب لگے. مثنا و ثلاث و رباع، ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں. اور پھر فرمایا کہ لیکن اگر ان چار میں تم آپس میں انصاف نہ قائم رکھ سکو تو پھر ایک. یہ جو ایک سے زائد شادیاں ہیں یہ انصاف کی شرط کے ساتھ ہیں، یا پھر باندیاں ہیں. اور فرمایا کہ یہ ایک بیوی یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہاں جو عدم توازن کا احتمال ہے وہ نہیں ہوتا. اس آیت مبارکہ میں کچھ اہم بحثیں ہیں اور کچھ اہم مسئلے ہیں جو آج کی نشست میں ممکن نہیں ہے. ایک تو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور ایک مسئلہ جو ہے وہ باندیوں کا ہے. انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں تفصیل سے اس کا ذکر ہوگا. آج کی نشست میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اسی کی بات ہے. فرمایا کہ جو تمہیں اچھی لگے، خوشگوار لگیں، وہ نکاح کرو. تو یہاں اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ بیوی کا انتخاب اور اسی طریقے سے عورت کے لیے مرد کا انتخاب، اس میں اوصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ کیف متفق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اچھا ہے، اور اچھے کا انتخاب کرنے کا حکم ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 بنیادوں پر. یعنی جتنی بھی دنیا میں رشتے ہوتے ہیں ان میں 4 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. اس کی پیچھے ریزن جب آپ تلاش کریں گے تو ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگی، چاہے کور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مال، پیسے کے لیے کسی عورت کے پاس مال اچھا ہے تو آدمی اس لالچ میں شادی کرتا ہے کہ یہ مال مجھے ملے گا، عیاشی کروں گا. اور دوسرا ہے جمال، خوبصورتی. اور تیسرا ہے حسب و نسب، خاندان، کہ خاندان اچھا ہے تو ایک جو ہے ہم دست و بازو بن جائیں گے، ایک اچھے خاندان میں ہمارا رشتہ ہو جائے گا تو ہمیں بڑی جو ہے وہ سپورٹ مل جائے گی، سیاسی بھی ہو سکتی ہے، معاشرتی بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ فرمایا دین، اخلاق، تعلق مع اللہ، شریعت پر عمل. یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یعنی دین کو ملحوظ رکھنا. تو دنیا بھر کے رشتے ان 4 بنیادوں میں سے کسی ایک پر ہوتے ہیں. یہ پورا آپ اپنے تجربات بھی دیکھ لیجئے، ان میں 4 میں سے کسی ایک میں ہی جائیں گے. تو آپ نے پھر آگے فرما دیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. مخاطب کو جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے جو ہے ہاتھ مٹی میں آلود ہوں. ایک محاورہ ہے جو ایک دعا کے طور پر ہوا کرتا تھا عربوں میں، تو دین والی کو لے کر کامیاب ہو جا. یعنی ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جو صحیح معنوں میں زندگی تمہاری پرسکون بنے گی ازدواجی زندگی، کیونکہ ازدواجی زندگی اللہ نہ کرے اگر یہ اچھی نہیں ہے تو دنیا جہنم بن جاتی ہے انسان کی. اور اگر یہ اچھی ہے تو بظاہر چاہے حالات کچھ بھی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کا مزہ دیتے ہیں اس کو. تو اس لیے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دین والے کو لے کر، یعنی جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کو جو خوف خدا ہے جس میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کی بنیاد پر جو رشتہ ہوگا وہ ہر قسم کے سرد گرم نرم حالات میں صحیح چلے گا. اور جو مال جمال اور خاندان کی بنیاد پہ ہوگا وہ غرض پر مبنی رشتہ ہوگا. جو ہی مال دائیں بائیں ہوگا، وہ دائیں بائیں ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ جو مال پر رشتے ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر بہت مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اصل مقصود مال ہوتا ہے. اسی لیے
جو ہے وہ آج کل ایک بہت بری رسم چل پڑی ہے، بعض برادریوں میں بھی ہے کہ نوجوان بھی جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، فلاں چاہیے. تو یہ بہت جو ہے نا اپنے آپ کو بہت نیچے گرانا ہے، لالچ ہے انتہا درجے کا. یہ آدمی لالچی ہے کہ یہ رشتہ اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے گاڑی ملے گی، تو پھر گاڑی سے اس کا نکاح کروا دیں. عورت تو نہیں چاہیے نا اس کو زندگی تو گزارنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، تو اس کو تو مال چاہیے، تو مال سے رشتہ ہو جائے گا اس کا. تو اس لیے یہ بہت غلط بات ہے. اور پھر بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اگر سامان زیادہ، جہیز زیادہ لے کر نہیں آئی عورت، تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا لے کر آئی ہے. اس کو طعنے ملتے ہیں کہ جو گھر سے لے کے آئی ہے وہی برت. یہ بھی بہت بہت غلط بات ہے. اس لیے کہ جس والدین نے، جس ماں باپ نے اپنی لخت جگر کا ٹکڑا کاٹ کر دیا ہے، اسے پیچھے کیا چھوڑا. اور جس ماں باپ کے پاس بھی وسعت ہو، گنجائش ہو، بیچارے کیا بچا کے رکھتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیں. لیکن اگر یہ جہنم جو ہے نا ہوس کا اور حرص کا، یہ جہنم نہیں بھرتا جب تک آدمی خود اس کو بھرے نہ اچھی طریقے سے، اس وقت تک. تو اس لیے یہ لالچ بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے. تو مال کی بنیاد پر یہ پھر جو لڑائیاں ہیں وہ پہلے دن ہی شروع ہو جاتی، بلکہ رشتوں سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ بنیاد وہاں مال ہے، اور مال تو فتنہ ہے. فتنہ تو پھر سکون نہیں دے گا انسان کو. تو اس لیے فرمایا فاظفر بذات الدین، اور اس سے تمہاری زندگی خوشگوار ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کلها متاع خیر متاعها المرأة الصالحة. دنیا ساری کی ساری گزارے کا سامان ہے، اور اس میں سے سب سے اچھا سامان وہ نیک بیوی ہے، نیک خاتون. تو اپنی بچیوں کی بھی تربیت بالخصوص اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ وہ ایک نیک بیوی بنے، اور ایک نیک ماں بنے، نیک بہن بنے. یعنی ہم سب کچھ سکھا دیا ان کو، ایم اے بھی کروا دیا، پی ایچ ڈی بھی کروا دی، سب کچھ کروا دیا، کھانا پکانا بھی سکھا دیا، یہ بھی کروا دیا، وہ کروا دیا، لیکن اس کی تربیت نہیں ہے. یہ تربیت نہیں ہے. ایم اے پی ایچ ڈی یہ تربیت نہیں ہوتی. تربیت اور چیز ہوتی ہے. تربیت ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل انگوٹھا چھاپ کی تربیت ایسی ہو، اس کے اخلاق ایسے ہوں کہ دوسرے کو سکون ملے اس سے، اور پڑھی لکھی جو ہے اس سے دوسرا جو ہے وہ ایک دن میں بھر جائے. تو تربیت ضروری ہے. تعلیم ہم کروا دی، تعلیم ہے، علم چلو اسے سکھا دیا. تعلیم و تربیت. پہلے زمانے میں لوگ پڑھایا کم کرتے تھے، بچے کو سمجھایا اور سکھایا زیادہ کرتے تھے، تربیت زیادہ کیا کرتے تھے. اور زندگی تربیت سے گزرتی ہے، تعلیموں سے نہیں گزرتی. تعلیموں سے پیسہ تو آ جاتا ہے، نوکری ملے گی کل کو خاتون کو، لیکن جو ہے اس سے سکون نہیں ملے گا گھر میں. تو بچی کو بھی شروع ہی سے تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس نے ایک جا کر اچھی خاتون، اچھی بیوی بننا ہے، اور ایک اچھے گھر کو چلانا ہے. اور پھر ہلا شیری بھی نہیں ہونی چاہیے. جب شادی کر دی جائے تو والدین کو پشت پناہی تو رکھنی ہے، وہ تو ان کا خون ہے، لیکن بیٹی کو ہلا شیری نہیں دینی چاہیے کہ اگر تجھے سسرال میں کوئی تنگ کرے تو فوراً ہمیں کال کرنا. یہ جو ایسے والدین ہوتے ہیں نا، یہ دراصل تو بڑے خدمت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، لیکن حقیقت میں ان کے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں، کیونکہ اونچ نیچ تو ہو جائے گی. یہ جب سے موبائل آئے ہیں تب سے یہ سلسلے بھی زیادہ ہو گئے کہ پل پل کی رپورٹ جو ہے وہ پیچھے ہو رہی ہوتی ہے. جب نہیں ہوتے تھے تب غصہ واپس میکے آتے آتے ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا، صبح کو غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اب جناب جب وہ جوش پہ عروج پہ آتا ہے تو کال شروع ہو جاتی. ادھر سے میاں کو ہوتی ہے، پھر سسر کو ہوتی ہے، پھر ساس کو ہوتی ہے، پھر کرتے کراتے جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا. تو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. ان چیزوں کا والدین کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.